وہ جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں، ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ آمین آمین۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زبان جو ہے ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ کتنے بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ یہاں خداوند نے یہ بھی فرمایا کہ آگ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے، ایک عضو ہے، تو وہ سارے جسم کو آگ لگا دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ دائرہ دنیا کو چھوٹی سی آگ جو ہے لگا دیتی ہے۔ دائرہ دنیا کا مطلب ہے کہ دنیا گول ہے، یعنی کہ پہلے دنیا کو نہیں پتا تھا، یعنی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ دنیا گول ہے، پر بائبل میں پہلے سے 2000 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ شاید 40 باب اس کی 22 آیت میں پہلے سے لکھا ہزاروں سال پہلے کہ خداوند محیط دنیا پر بیٹھا ہے، یعنی محیط کا مطلب ہے گول گول۔ تو یہ چیزیں نا جو خدا نے اپنے کلام میں لکھی ہیں، اور 6 آیت میں لکھا ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ سے جلتی ہے۔ جہنم سے اس کا جو ہے نا کنیکشن ہوتا ہے۔ اگر جہنم سے اس کا کنیکشن نہ ہو تو وہ یہاں نہ لکھا جاتا کہ وہ جہنم کی آگ سے جلتی ہے، یعنی کہ آگے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں جہنم میں کون رہتا ہے۔ جہنم میں شیطان رہتا ہے یا اس کے ہماری رہتے ہیں، اور کون رہتا ہے؟ یا وہ لوگ رہتے ہیں جو جھوٹے دغا باز مکار اس قسم کے لوگ، جو قاتل ہیں، خونی ہیں، جو خداوند مسیح کے بغیر ہیں، نجات یافتہ نہیں ہیں، وہ سب وہیں جاتے ہیں۔ تو وہ سب چیزوں کو اس زبان کے ذریعے سے اس آدمی میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور انسان آدمی سے جیسے کہتے ہیں نا بڑھاوا بن جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ویسے ہی نہیں، یہ کہاوتیں بنائی ہوئی پنجابی میں کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ آدمی نہیں رہا، بڑھاوا بن گیا۔ بڑھاوے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بدرو ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف پاک روح ہے جو اس زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پاک روح کی زبان بولتے ہیں تو اس وقت آپ گالی نہیں نکال سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کوئی بری بات نہیں اپنے منہ سے نکال دیتے، کیونکہ یہ زبان خداوند کے کنٹرول میں اب ہوتی ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور نہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ خداوند کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے، اور ہم کوئی بری بات اس زبان میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پاک زبان ہے، خداوند اور فرشتوں کی زبان ہے۔ تو اگر آپ کے دل کا چشمہ میں میٹھا پانی ہے، آپ کا دل صاف ہے، ستھرا ہے، پاک ہے، تو اس میں سے تو اچھا کلام نکلے گا۔ لیکن ہمارا دل اب جب گندا ہے، ہم نے ہر چیز وہ کیا جو خدا نے منع کیا، تو ہمارے دل میں جو ہمارے دل کا چشمہ ہے جو وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ویژن میں بھی کئی دفعہ نظر آیا کہ پانی گندا، اس میں مچھلی تیر رہی ہے، یعنی کہ خداوند یہی بتا رہا ہے کہ بھئی یہ گندگی میں رہ رہے ہیں آپ کی زندگی یہ ظاہر کاری ہے کہ آپ کے بہت سے چیزیں ایسی زندگی میں شامل ہوئی ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، چاہے وہ آدمیوں کی نظر میں عالی ظرف ہو وہ چیز، لیکن اگر خدا کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے، تو وہ گندگی کے برابر گنی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کا کلام اپنے دلوں میں لیں، تاکہ آپ کا دل جو ہے خدا کے کلام کی اما جگہ بن جائے، اور دل سے جو بات نکلے، پالوس رسول نے کیا بولا ہے بائبل میں، کلام مقدس میں، کہ جو بھی بات آپ کہتے ہیں وہ ایسی ہو کہ جیسے آپ خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو بھی بولے
وہ خدا کے کلام کی طرح نہ ہو بلکہ ڈیول کے کلام کی طرح ہو، گالیاں بکتے رہیں، جھوٹ فریب، ہر قسم کی تانا زنی، یہ ایسی چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں یہ مانتا ہوں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ایک وتیرہ بن جائے، روزانہ کا یہ ہو جائے ایک بات خدا کی کریں، ایک میں گالی نکالیں، ایک میں خدا کی بات کریں، دوسرے میں جھوٹ بولیں، ایک میں خدا کی بات کریں، دوسرے میں فریب دینے کی کوشش کریں اسی زبان سے۔ خدا کہتا کیا آپ کا جو چشمہ ایک جو زبان ہے یا دل ہے اس میں کھارا اور میٹھا چشمہ وہ پانی نکل سکتا ہے اس چشمے میں سے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا درخت جو اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، بچوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کو خداوند کے پاک کلام میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر سے وہ چیزیں نکلیں جو خداوند کے کلام کے مطابق ہو۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو ہمارے دل سے وہی باتیں نکلیں گی جو روزانہ ہم پرائیویٹ زندگی میں کرتے ہیں، کیونکہ جماعت میں تو ہم سب بن جاتے ہیں جیسے ہم بہت اچھے لوگ ہیں بھی، میں اس سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا، لیکن ایک بات کی بات ہے کہ ہمیں اپنی پرائیویٹ زندگی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہ جو زندگی ہے جو دعائیہ زندگی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلنے چاہیے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ جب میں آپ سے کوئی بات ایسی کرتا ہوں جس میں تھوڑا سا دل اچھا محسوس نہیں کرتا تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ کئی باتیں دیکھیں اگر آپ کو کڑوی دوائی نہیں دی جائے گی آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے پیار نہیں ہے، رحم نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، طرفداری ہے، یہ ایسی نہیں ہے بات۔ ہاں، ہم جو بھی بات یہاں اس منسٹری میں کرتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کو نقصان دینے کے لیے یا کسی پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ میں کبھی بھی ایسے نہیں کروں گا۔ ہاں، جس سے مجھے کچھ شکایت ہے میں ویسے ہی کہہ دوں گا بھی آپ یہ اچھی بات نہیں کی، اس کو بے عزت نہیں میں کروں گا۔ یہ جماعت میں ایسے عام طور سے کلیسیاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، انگلی دکھا کے ایسے کر کے کہتے ہیں تو نے یہ کیا، کلیسیا میں بے عزت کرتے ہیں انسان کو۔ تو مجھے یہ تجربات ہے، اس لیے میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں سے کہ دینداری کا مطلب کیا ہے۔ دینداری کو انگلش میں ریلیجس کہتے ہیں، جیسے یعقوب پہلا باب اس کی 26 آیت میں ابھی آپ نے پڑھا کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی۔ جب ہم دیندار ہوتے ہیں یعنی مذہبی جیسے ہم ہوتے ہیں، ریلیجس ہوتے ہیں، تو وہ دینداری ہوتی ہے، یعنی ہم دیندار ہوتے ہیں۔ لیکن دینداری بھی مختلف کہتے ہیں، کئی لوگ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ دیکھیں ایک آدمی آتا ہے، میں اپنے اوپر مثال لیتا ہوں، میں یہاں آتا ہوں خدا کا کلام پیش کرتا ہوں، لیکن جب پرائیویٹ میری زندگی اس میں گالی گلوچ، ہر قسم کی بدماشی، ہر قسم کا وہ کام میں شروع کر دیتا ہوں، خدا مجھے پسند کرے گا؟ خدا کہے گا جا یار تو ریاکار انسان ہے، میٹنگ میں تو بھگت بن جاتا ہے اور پھر بعد میں تو کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر دیندار بننا ہے تو ہمیں تمام چیزوں میں دیندار بننا چاہیے تاکہ خدا کے فضل سے ہم آگے ترقی کریں، نہیں تو ترقی رک جائے گی۔ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا اگر میں صحیح نہیں ہوں گا۔ روزانہ آزمائشیں آپ پر آئیں گی، روزانہ آپ ہر آزمائش میں اترتے جائیں گے، آپ کی ترقی ہوتی جائے گی۔ جب آپ ایک آزمائش آئے گی، پیسے کسی کے پڑے ہوں گے، ہم وہ پیسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیں گے، اسی وقت ہماری جو وہ کیا کہتے ہیں آزمائش میں ہم فیل ہو جائیں گے اور ہم کو پچھلی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، پھر سے کرنا پڑے گا دوبارہ اسی طرح۔ لیکن خدا نے یہ کہا ہے کہ صادق 1 سے 7 بار گرے گا تو میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا، لیکن شریر گرے گا تو پھر اٹھنے کا نہیں۔